ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ آج ہم نیا چیپٹر اب پڑھیں گے، غزوہ تبوک۔ اس سے پہلے ہم نے غزوہ حنین پڑھا تھا، یقیناً آپ نے اس کا کام کمپلیٹ کر لیا ہوگا۔ اسی سے ریلیٹڈ سارے غزوات جو ہجرت کے بعد پیش آئے ہیں وہ ان کے بارے میں بتاتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعارف دیکھیے، تبوک کا علاقہ مدینہ منورہ سے قریباً 500 کلومیٹر شمال کی طرف واقع ہے۔ 9 ہجری میں مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں رومی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تبوک آئے تھے۔ تبوک ایک مقام کا نام ہے، جگہ کا نام ہے یا میدان کا نام ہے، اس لیے اس جنگ کو غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ اس کے اسباب اور اس کی وجوہات کیا ہیں، یعنی کس وجہ سے ہوئی تھی؟ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فتح مکہ بھی میں نے آپ کو پڑھایا اور غزوہ حنین بھی میں نے کہا اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ آگے، صحیح ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ ہر طرف مسلمانوں کی بہادری اور جرأت کا چرچا تھا۔ لوگ جوق در جوق یعنی کہ گروہ کے گروہ مسلمان ہونے لگے۔ مسلمان روز بروز بڑھتی ہوئی طاقت سے ارد گرد کی غیر مسلم ریاستیں خوف زدہ ہو گئیں۔ ان میں روم کی ریاست سر فہرست تھی۔ روم اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس سے قبل جنگ موتا میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک زبردست معرکہ ہو چکا تھا۔ اس جنگ کے گرد و نواح یعنی آس پاس کے عرب کے قبائل پر مسلمانوں کی بہادری اور شجاعت کے نہایت اچھے اثرات چھوڑے تھے۔ روم کا حکمران ہرقل مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی مقبولیت اور فوجی طاقت کو ہمیشہ کے لیے کچل دینا چاہتا تھا، یعنی مسلمانوں کے سخت خلاف ہو گیا تھا وہ، کیونکہ اسلام پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور 40,000 کا لشکر تیار کیا۔ جہاد کی تیاری مسلمانوں نے کس طرح کی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرقل کے جنگی ارادوں کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ رومیوں کو اسلامی سلطنت کی طرف پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے میں جا کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکسٹ پیج پر آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے اہل مکہ اور دیگر عرب قبائل کو بھی جہاد کے لیے نکلنے کا پیغام بھیجوا دیا۔ اس قحط سالی اور تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ اس وقت صحابہ کرام نے جو ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو فوراً ہی جنگ کے لیے تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ کسی مسلمان نے بھی اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا، کیونکہ سب کو جہاد عزیز تھا اور حضور کے ایک اشارے کی دیر تھی اور سب کے سب مسلمان جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ کچھ تنگ دست اور غریب صحابہ نے مسلمان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے لیے سواری فراہم کی جائے تاکہ وہ اس جنگ میں شامل ہو سکیں، لیکن سواریاں کم ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ میں ہی رکنے کا حکم دے دیا، جس سے ان صحابہ کرام کو بہت دکھ ہوا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قرآن مجید میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا، لیکن ان کی نیت اچھی تھی کہ وہ جانا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 30,000 مسلمانوں کو غزوہ تبوک کے لیے تیار کر دیا۔ اس جنگی لشکر میں سفری خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مالی مدد کی اپیل کی۔ تمام صحابہ کرام نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہیں۔ دیکھیں بچوں، اس سے سبق مل رہا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی استطاعت کے مطابق مدد کرنی چاہیے۔ اب جنگ کی ساز و سامان میں جو کچھ کمی بیشی تھی وہ صحابہ کرام نے
اپنے خرچے سے، اپنے گھر کے اخراجات سے نکال کے حضور کے لیے چھوڑ کے حضور کے لیے پیش کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے تو کچھ نہیں چھوڑا، سوائے انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے میرے گھر والوں کے لیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے آئیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 29.5 کلو چاندی اور 1000 دینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. کیونکہ حضرت عثمان غنی بچوں بہت زیادہ امیر تھے اس وقت حضور کے زمانے میں. غنی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جس کے پاس دولت ہو، اس لیے ان کے نام کے ساتھ غنی لگایا جاتا ہے. اس طرح ہر صحابی نے جہاد کی اس تیاری میں بھرپور حصہ لیا اور دل کھول کر مال خرچ کیا. خواتین نے بھی اپنے زیورات حضور کی خدمت میں پیش کر دیے. اسلامی لشکر کی روانگی. رجب 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 30,000 صحابہ کرام کا لشکر شام کی طرف روانہ ہوا. سواریوں کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام باری باری سواری کرتے تھے. ہر 18 لوگوں کے لیے ایک اونٹ تھا. شدید گرمی کا موسم تھا. خشک سالی کی وجہ سے پانی کی قلت تھی. خشک سالی اسے کہتے ہیں جہاں پہ بارش سالوں سال نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام اور ان کے جانوروں کا برا حال تھا. نیکسٹ پیراگراف پہ آئیے. طویل مسافت یعنی طویل سفر کے بعد پانی کی کمی، غذا کی قلت اور سواریوں کی کمی کے باوجود یہ لشکر اسلام 15 دن کے بعد تبوک کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا، یعنی کہ خیمے ڈال دیا، پڑاؤ ڈال دیا. جب اہل روم اور ان کے ساتھیوں کو مسلمان کی تبوک کی آمد کی خبر ملی تو ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی. ان میں آگے بڑھ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی اور شام کے مختلف شہروں میں بکھر گئے. اس طرح مسلمانوں نے اس غزوے میں بغیر لڑے ہی فتح حاصل کر لی. یعنی مسلمانوں کے خوف سے ہی کہ وہ آ گئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے، شہادت پانے کے لیے، تو اس لیے وہ ان کی خوف سے ہی وہ بکھر گئے اور اس طرح انہوں نے بغیر لڑے ہی غزوہ تبوک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دلائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ 20 روز تک تبوک کے مقام پر قیام کیا مگر کوئی مقابلے کے لیے نہیں آیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے. غزوہ تبوک حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ نے خود شرکت فرمائی. واپسی پر مدینہ منورہ کی عورتوں، بچوں اور بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا اور یہ اشعار پڑھے. ہم پر تسنیت الوداع ہے، 14ویں کا چاند طلوع ہوا. جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے، یعنی بہت شکر ادا کیا اللہ کا. نتائج کیا نکلے اس کے؟ غزوہ تبوک میں شکست کے خوف سے رومی میدان جنگ میں نہیں آئے اور یوں مسلمانوں کو جنگ کیے بغیر فتح حاصل ہو گئی. اس کے نتائج مسلمانوں کے حق میں بہترین ثابت ہوئے. نمبر 1، مسلمان جزیرے عرب کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے. نمبر 2، اہل روم پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا. تمام عرب قبائل پر مسلمانوں کی بہادری اور شجاعت کی دھاک بیٹھ گئی، یعنی ان کا رعب بیٹھ گیا. مسلمانوں کی سلطنت میں اضافہ ہوا اور ان کو سرحدی تحفظ حاصل ہو گیا. اس غزوے کی فتح یابی کے بعد عرب کے وفود کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے. جزیہ وصول کرنے سے مسلمانوں کی آمدن میں اضافہ ہوا. اور لاسٹ کیا ہے؟ غزوہ تبوک سے روم اور فارس کی حکومتوں کا زوال شروع ہو گیا. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ تبوک کے راستے میں اسلامی لشکر وادی ہجر یعنی دیار سمود سے بھی گزرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی کو جلدی جلدی پار کر کے آگے گزر گئے کیونکہ یہاں حضرت صالح کی قوم
سمود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کہ غزوہ تبوک بغیر لڑائی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے فتح کر لیا, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا جس میں انہوں نے خود شرکت فرمائی. اس کے بعد سوال جواب دیکھیے. تفصیلی جواب میں ہم صرف لاسٹ ایک سوال کریں گے, چوتھا, غزوہ تبوک سے کیا نتائج حاصل ہوئے. یہ چھوٹے چھوٹے ہیں. غزوہ تبوک کے نتائج ہیڈنگ ڈالیں گے آپ, اور یہ سارے جو نتائج دیے ہوئے یہاں سے نمبر 1 سے لے کے 6-7 ہیں, یہ یہاں تک کمپلیٹ کر لیں گے کیونکہ ایک ایک لائن کے چھوٹے چھوٹے یہ نتائج ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارے پوائنٹ آپ لکھیں گے. بس اس تفصیلی جواب میں یہ ایک سوال ہم اٹینڈ کریں گے. اس کے بعد مختصر جواب پہ آئیے. ہرقل کون تھا اور کس کے خلاف لشکر تیار کر رہا تھا؟ ہرقل روم کا بادشاہ تھا اور مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کر رہا تھا. یہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہرقل روم کا بادشاہ تھا اور مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کر رہا تھا. نیکسٹ ہے تبوک مدینے سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے؟ 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں کتنے دن قیام فرمایا؟ 20 دن. نمبر 4, بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے تھے؟ یہ جواب آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے ہی بتا دیتی ہوں, اگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دیا جائے, ہم بھی اس جہاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کم ہے اس لیے آپ مدینہ منورہ میں ہی رک جائیں. اس کا جواب میں آپ کو یہاں سے بتا دیتی ہوں. صحابہ کرام, یہاں سے دیکھیے, صحابہ کرام نے جو ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو فوراً ہی جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گئے. کسی مسلمان نے بھی اس غزوے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا. کچھ تنگ دست اور غریب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے لیے سواری فراہم کی جائے تاکہ وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو سکیں, لیکن سواریاں کم ہونے کی وجہ سے آپ نے انہیں مدینہ منورہ میں ہی رکنے کا حکم دیا, جس سے صحابہ کرام کو دکھ ہوا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بس یہاں تک. ٹھیک ہے, یقیناً سوال جواب آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اس کے بعد خالی جگہ ہے. مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں رومی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تبوک آئے. ہرقل نے مسلمانوں کے خلاف 40,000 کا لشکر تیار کیا. حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا. مسلمانوں نے تبوک کے مقام پر 20 روز قیام فرمایا. مسلمانوں کی سلطنت میں اضافہ ہوا اور ان کو سرحدی تحفظ حاصل ہو گیا. درست جواب پہ دائرہ لگائیے. تبوک کا علاقہ مدینہ سے تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ٹھیک ہے, سارا لکھیں گے اور آپشن پھر آپ اس پر ٹک مارک کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے کتنے مسلمانوں کو تیار کیا؟ 30,000. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے کب روانہ ہوئے؟ 9 ہجری کو. لشکر اسلام کتنے دن کا سفر کرنے کے؟ 15 دن کے بعد. 15 دن میں سفر کر کے تبوک پہنچا تھا. غزوہ تبوک محیط تھا 30 دن. ٹھیک ہے, بس یہاں تک ہم کمپلیٹ کریں گے. بس سوال جواب, خالی جگہ اور آپشن والے سوال, یہاں تک آپ اپنی کاپی میں اس کا کام کمپلیٹ کریں گے اور پھر آپ چیک کروائیں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کلاس میں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے.